بڑھڑی آنکھن لگی وے میرے سر کا تاج ابو ایوب آج میں ام ایوب دا دل نہ دے اللہ دا پاک پیغمبر سادہ مہمان بنے ہوں اگے کملی تھی گئی تھی گالی تھی گئی کیتھ مدینے دے سردار کیتھ ساری جھونپڑی قبالے دی چھت والی اللہ دے نبی سارے مہمان کی میں بن سکتے نا غور کر اگر ایمان رکھ دے ہوتے جملے غور نہ سنا حضرت ام ایوب دی اللہ اچ طاقت وڈی ہے جے اللہ چاہے وقت اللہ امیریں کو نہیں دے دا حضرت ابو ایوب آکھن لگے تو جان تے تیرا کم جان ہے میں وینا پیا نبی پاک دا استقبال ہے کٹھے میں اتھے دے دا تو ہی تھیں بیٹھی رہے حضرت ام ایوب خیمے چ بہ گئی تے نبی پاک دے استقبال علی لشکر حضرت ابو ایوب بھی رل گئے جڑے ویلے امام کائنات یثرب داخل ہو اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جڑے ویلے مدینے دے اندر قدم فرمایا اللہ کریم نے جبرائیل دے ذریعے فرمایا میرا پیغمبر جی رب جلیل انہیں کر میرا نبی انہیں کر میرا پیغمبر آج اپنی سواری دیا مہار چھوڑ دے ہو آج اپنی مرضی نال تسا مہمان کی تھائی نہیں بڑھنا آج اتھا مہمان بڑھنے جتا عرشہ والا رب چاسی سواری اتھا باسی جتا اللہ چاسی آج تسا اپنی مرضی نال نہیں روک سکتے بڑے بڑے سردار راستہ روکیا ہوئے پہلے سردار روکے میرے نبی فرمائے میرا اتھا اختیار نہیں دوجے سردار روکے نبی سی فرمائے میرا اختیار نہیں تیجے سردار روکے سارے سردار دے مکان میرا نبی کراس کر کے ویندہ بے اچانک سامنے ابو ایوب دی جھونپڑی آ گئی ہے سواری ابو ایوب دی جھونپڑی دی طرف پئی ویندی ہے ساری دنیا حیران تھی کھڑی ہے تے آکھن لگے اللہ دے نبی تواڈی شان شان نہیں بڑے بڑے سردار دے گھر کراس کر آئے ہو اے تے غریب جیاں جھونپڑی ہے اتھا تسا کیویں مہمان بن سو آپ نے فرمایا مدینے دے سردار میں کو بھی نہیں پتا اللہ دی مرضی جتا جاسی میں محمد کریم اتھائی مہمان تھی سا ابو ایوب دے حجرے دے سامنے آ کر کے سواری بہ گئی ہے میرے نبی سی فرمائے کون ہے حجرے دا مالک اللہ دے نبی ابو ایوب فرمایا صدیق صدیق ابو ایوب کو اے میں دکھدا ہویا تے بھجدا ہویا تے اکھاں وچوں آنسو وہندا ہویا خوشی نے اتنا اللہ دی بارگاہ وچ روندا وے ابے اللہ دے نبی میں حاضر ہاں آپ نے فرمایا ابو ایوب مبارک ہوئی رحمت للعالمین اج تیرے درد مہمان اللہ دی یا منشا تے مرضی ہے ونیا اپنے خیمے دی تیاری کر رہا ہوں نادلار تیرا مہمان ہے اللہ دے نبی دا یار ابو ایوب روندا ہویا جڑے ویلے اپنے حجرے دے پاسے بھج کے ونجن لگے دروازہ کھول کے آنکھیں میں دیکھاں بساں خوشخبری ام ایوب کو جڑے ویلے ڈٹھے سی پٹھڑی ام ایوب دامن پھیلا کے ہاتھ اللہ سامنے اڑ کے رو کے اپنے چولے پسائی بیٹھی ہے تے آنکھیں لگا ابو ایوب ام ایوب ہاتھ اپنے جھکے کر اللہ نے تجھا دعا قبول کر لی جنا اللہ نے آمنہ دا لال تیرے درد مہمان بنا دیتے اللہ قبول کریں دے ام ایوب دی قبول چکر رہے تے پیغمبر مہمان بنا دے اللہ حضرت ایوب دی قبول چکر رہے تے دوتے دور فرما دے نبی کریم علیہ السلام دا فرمان ہے آپ نے فرمایا میری امت دے وچ اترائے قسم دئیو جن بندے جنہیں دی دعا اللہ کریم رد نہیں کریں دا اللہ دعا واپس خالی نہیں لوٹیں دا اترائے بندے کیڑے نو خوش نصیب جنہیں دی اللہ دعا رد نہیں کریں دا یقیناً قبول کریں نبی علیہ السلام نے فرمایا پہلا بندہ مسافر ہے جڑا سفر دی حالت ہے جیڑی دعا کرے اللہ مسافر دی دعا رد نہیں کریں دا یاد کرنا تمہاری ذمہ داری دسنا میری ذمہ داری نبی علیہ السلام نے فرمایا جڑا دوجا بندہ ہے جن دی دعا اللہ رد نہیں کریں گا مظلوم بندہ ہے جن تے ظلم کیتا گیا ہوئے مظلوم بندہ اگر اللہ دی بارگاہ دعا چا کرے اللہ مظلوم بندے دی دعا بھی رد نہیں کریں گا اور تیجے نمبر تے نبی کریم علیہ السلام نے بندہ دسائے
آپ نے فرمایا دعوت الصائم جڑا روزے دار ہے اللہ کریم دی رضا دی خاطر جے روزے دا اہتمام کیتا ہویا ہے روزے دی حالت جے امام کائنات نے فرمایا روزے دار بندہ جڑے ویلے بھی ہاتھ چاہ کے اللہ دی بارگاہ دعا کرے جویں اللہ مظلوم دی دعا رد نہیں کرے گا جویں اللہ مسافر دی دعا رد نہیں کرے گا ایویں امام کائنات نے فرمایا اللہ روزے دار دی بھی دعا رد نہیں کرے گا روزے دار نال دعا دا بڑا گہرا تعلق بڑا گہرا 15 روزے گزر گئے تقریباً اللہ قبول کرے چوکھا ٹائم کٹ کے اللہ کے دعا کی چوکھا کدیں میں رات دا دین دا کئی میں سپیشل خصوصی وضو کر کے مسجد چین نظریہ نالا سا آئے ہو بھی آج ایسا منگنے سارا قصور ہے اساں کہیں اہتمام ہی نہیں کیتا اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم دے رمضان دے مسائل دے درمیان بالکل تھوڑا جہاں وقت دیکھنا میری طرف مسئلہ دعا دا اللہ نے ذکر کی تے رب نے سمجھائے کہ توڑے روزے توڑی ساری توڑی افطاری توڑا قیام اللیل تو کو تاں فائدہ دے سی جنا تو سن دعا کریں دے راسو تب میرے کنے مزدوری دا سوال کریں دے راسو میرے کنے منگ دے راسو میں اللہ کریم تاں تو کو عطا کرے سا جیڑا بندہ اللہ دی بارگاہ چ دست دعا نہ پھیلاوے جیڑا سوال نہ کرے منگے نہ بندے جیاں احمق کوئی انسان نہیں اللہ کریم نے جیڑے ویلے رمضان دنیا تے بھیجا اللہ نے رحمت دے دروازے کھول دیتے ہیں اللہ نے جہنم دے دروازے بند کر دیتے ہیں اللہ نے جنت دے سارے بوہے تے دروازے کھول دیتے ہیں اللہ نے سرکش شیاطین کو جکڑ دیتا آئی انہیں سارے دی وجہ اللہ چاہتے جو بندے دیاں دعاواں میں اللہ منظور کراتے بندہ جہنم دی بھا تو نجات پاوے رمضان آیا جہنم تو نجات دی مانے رمضان آیا اللہ دی جنت اندر داخل کراوانے رمضان قبر دے عذاب تو بچن دا ذریعہ بن گیا ہے رمضان اللہ دی رحمت جکٹھے تھیوان دا ذریعہ تے سبب بن گیا ہے لیکن رحمت مل سی تاں جنا دعاواں تھی سن اللہ برکت پیدا کرے سی تاں جنا دعاواں مل سن اللہ جہنم دی بات بچے سی تاں جنا دعاواں تھی سن اللہ جنت دا داخلہ تاں راک رسی جنا دعا تھی سی رمضان نال دعا دا بڑا گہرا تعلق کوشش کرنی چاہیے منگنا چاہیے آپ نے فرمایا روزے دار بندہ دعا کرے اللہ ان دی دعا رد نہیں کرے اللہ دے علاوہ غیر دے سامنے دے منگنا ہی نہیں چاہیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم دے بے مقام تے فرمایا سمجھو درم ویہاں سی پارا ہے پہلی آیت اللہ تعالیٰ فرمائے دے امّن یجیب المضطر لفظیں تے غور کرو جے تو سامنے اللہ دی بارگاہ دعا نہیں کریں دے میں کو سڑیں دے نہیں میرے کنے کشے منگ دے نہیں اگر تو سامنے کے سوال نہیں کریں دے کیڑی وجہ تو کیڑا مسئلہ ہے کیا تو کوئی یوجیاں کوئی بندہ ملے جڑے بندے مشکل حالات وچ میں اللہ کو آواز دیتی ہوئے میں اللہ انہیں مشکل دور نہ کیتی ہوئے یہ کوئی یوجیاں بندہ ثابت کرو یہ آیت دا ترجمہ ہے امّن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء یہ کوئی یوجیاں بندہ جڑا دی دنیا بڑی یہ ثابت کرو یہ رب دا چیلنج ہے میرے سامنے ہاتھ نیوے پھلے دے میں کو نیوے سڑے دے برکت چاہی دیوے رحمت چاہی دیوے شفا چاہی دیوے جیڑی شے لوڑی وے میرے نال کیوں نوے رابطہ کریں دے میرے کنے کیوں نوے سوال کریں دے مایوس ہو میں اللہ کریم دی ذات کے ہے کوئی ہو جیاں بندہ جائے مشکل حالات ہے میں کو آواز دیتی ہوئے میں اللہ کریم نے انہیں مشکل دور نہ کیتی ہوئے جتنا دی کائنات میں اللہ کریم نے بنائی ہے کائنات بنان دے بعد کوئی بندہ ثابت کرو جنی مجبوری دی حالت میں اللہ نے دعا قبول نہ کیتی ہوئے اللہ پاک دے سارے قرآن دا مطالعہ کرو قرآن پاک دے 30 سپارے غور نال پڑھو اللہ کریم نے بڑے بڑے مجبور بندے دا تذکرہ کیتے بڑے بڑے پریشان حال بندے دا تذکرہ کیتے اللہ نے مسئلہ سمجھائے دیکھو حضرت ایوب نبی دی طرف جڑا مجبوری تے پریشانی دے عالم ہے میں اللہ کریم دی بارگاہ دعا کی تھی میں اللہ نے ایوب نبی دی دعا مان کی تھی
کوئی بندہ تے ثابت کرو جے میرے سامنے ہاتھ پھیلائے ہو تو میں ہوں دی دعا نہ منی ہوئے تُسا کنوے کرنے تُسا میرے کنوے مانگ دے اگے پیچھے اپنی مصروفیت ہے جو رمضان آیا تو آپ کو ہاتھ اڈاوان ہے جے رمضان ہے چینا منگیو سے کدا منگیو سے کوئی ایک بندہ ثابت کرو جے میرے سامنے ہاتھ پھیلائے ہو میں اللہ پاک ہوں دی دعا نہ منی ہوئے یا اللہ کہن دی منی اللہ فرمے دے ایوب علیہ السلام کو دیکھ گنو یہ سرسری طور تے میں تو کو چاند بندے دسیں صرف چاند بندے کہ جڑے مجبوری دی حالت ہے اللہ کو سجدے نے اللہ نے کیویں منی ہے حضرت ایوب علیہ السلام جڑے ویلے بیمار تھے واقعہ بڑا لمبا ہے میں تفصیل اج نہیں ونجنا چاہتا پریشانی ہے بیویاں فوت ہو گئے اولاد فوت ہو گئی مال جانور ڈھگے سارے مر گئے کوئی نہیں بچا ایک بی بی رحمت انہاں دی بیوی وال بچی ہے جسم دے باہر بیماری اندر بیماری ایوب علیہ السلام ازمائش چاہ گئے اتھا کہیں نرائی میں تھیوے اساں دے کو سوئے تے اپنے کرتوتے نہ حساب پیا دے ڈٹھے وے چنگا پیا تے چڑدا پے بعض دفعہ بیماری ازمائش ہوندی ہے اندے کوئی شک نہیں مصیبت دو قسم دی ہوندی ہے اللہ دی پکڑ بھی ہوندی ہے اللہ دی ازمائش بھی ہوندی ہے لیکن گمان اے رکھیا کرو بھی ازمائش ہو سکتی ہے اساں یکدم فیصلہ کرنے ہیں کہ اللہ دی پکڑ جایا پے اے بھی تے آکھ سکتے ہیں کہ اللہ دی ازمائش ہو سکتی ایوب علیہ السلام دے جسم میں طبیعت خراب ہے بیماری انہوں ذرا غور کریں سنیں مولوی میں تے اکثر یہ بات مشہور کی تھی یہ نعوذ باللہ کہ حضرت ایوب علیہ السلام دے جسم میں نعوذ باللہ کیڑے پائے گیا حالانکہ انبیاء کرام دے جڑے جسم پاک ہوندن او معطر ہوندن مقدس ہوندن پاک ہوندن انبیاء جتنا بھی ہیں انہیں دے جسم پاک ہوندن دنیا دی کہیں موزی مرض دی جرت نہیں کہ نبی دے جسم کو تکلیف دے سکے دنیا ہو کے غدی مرے دی ایوب علیہ السلام کو بیماری ضرور آئی ہے ازمائش ضرور آئی ہے پریشانی ضرور آئی ہے لیکن اتنی حد تک نہیں آئی جتنی تک لوگوں نے مشہور کی تھا بلا نتیجہ کیا نکتے اللہ فرمینے ایوب اذ نادى ربه یعنی سب کوئی واقعات دسیندہ پہ بھی مشکل وقت آوے کیا کرینا رہنے بولو دعا کریں دیئے کیا کریں دے وڈے وڈے برج وڈے وڈے پہاڑ مصیبتیں دے میں تو کو تجربے نہ لادا دعا دی طاقت نہ اللہ گرا دے وجہ آزمائشاں وچوں اللہ ایویں لوئے ہوئے اٹے وچوں وال دے کٹھڑ دی طرح نجات دے دعا دی برکت نال وجہ مصیبتیں بولو اللہ جان بچیں دے اساں تے نہیں غور ہی نہیں کیتا اتنا تلوار اس طاقت نہیں اتنا کلاشن تے اسلے اس طاقت نہیں اتنا دنیا کائنات تے زمین اس طاقت نہیں اتنا دنیا کائنات تے بینک بیلنس اس طاقت نہیں اتنا سیاسی تعلق اس طاقت نہیں اتنا دنیا دی وڈی تے اونچی قوم اس طاقت نہیں رب کعبہ دی قسم جا کے آدا جتنا اللہ دے سامنے ہاتھ اڈن اس طاقت اللہ اپنے قانون تبدیل کر لیں دے اللہ کایا پلٹ دیں دے مقدر تبدیل کراؤں نصیب شاید اپنا تبدیل کراؤں اللہ دے سامنے ہاتھ چاہتے کر رو کے منگیا کر گر گڑا کے معافی منگی کر ہاتھ آرے کے جیڑا سوال کرے سے اللہ فرمے دے عجیب منگن پیدا کام میں قبولیت دا شرف عطا کرنا میرا کام میں کون ہے جیڑا اللہ دے سامنے منگیا ہوئے اللہ نے انہیں منی نہ ہوئے اللہ نے اپنی پات پریت بناور دی خاطر چاند مثالہ قرآن اس بیان کی جن اللہ نے اپنی حیثیت بنواور دی خاطر اللہ فرمے دے ایوب اذ نادى ایوب علیہ السلام ہر پاسوں مصیبت گھرے ہوئے تے سجا آخر کے کوئی سی ربہ اپنے رب کو ایسا کو دلیل ملتی پئی ہے گھاٹا وعدہ تھی وے نا اللہ دی قسم ہے کتنی مصیبتیں پھستے ہیں کہیں ایسا کو ریٹھے ہوئے ایسا وضو کر کے مسجد میں دے پہ ہوں تو دعا بن کرو توڑے ہوتے قرضہ آ گئے توڑے سارے دشمن بن گئے توڑا ڈوک ڈھیر تھی گئے توڑے مخالف ڈھیر تھی گئے اللہ دی بار گائے جاؤ اللہ دے سامنے دستے دعا پھیلاؤ یقین نہیں رکھ دے لا الہ الا اللہ دے نعرے مرے نے اللہ دی قدرت تے یقین نہیں سے رکھ دے ایوب کو کیجنا یقین ہے اللہ فرمینے حضرت ایوب علیہ السلام میرے سامنے میں ہاتھ پھیلائی بیٹھا تے ہاتھ پھیلا کے اکھاں میں جو آنسو آگے بڑی عاجزی نال گلہ شکوہ نہیں اللہ دی ناراضگی نہیں آسمان دو نظر چکی تھی نے تے آکھن لگے انی
مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ اے پروردگارا میں ایوب تیرا بندہ ہوں، میری بیویاں فوت ہو گئے، میری اولاد فوت ہو گئی ہے، میرا مال مر گئے، میری ایک بیوی وال بچی ہے جنہ نائے رحمت۔ اے اللہ کریم میں ایوب نبی تیرا بندہ ہوں، ہر پاسوں تکلیفیں تے ازمائشیں دا شکار ہوں۔ اللہ پاک انی مسنی الضر، ہر پاسے میں کو مشکل والا رہ گئی ہے، مصیبت والا رہ گئی ہے۔ اگلے جملے تے غور کر، حضرت ایوب علیہ السلام دی سوچ تے قربان ونیا، این نے آکھیا اللہ میں کو شفا چلے، این نے آکھیا میڈا مصیبتاں دور چا فرما، این نے آکھیا میں کو ازمائشیں کے بچا۔ اللہ پاک نے جڑا انداز قرآن پاک بیان فرمائے، حضرت ایوب اپنا دکھ بیان بیٹھا کریں دے، اپنی حالت دسیندہ بیٹھے، اپنی پریشانی دسیندہ بیٹھے۔ اگلے جملے تے غور کر، سارا جگ جہان قربان کرو، حضرت ایوب نبی دے جملے تھے آکھن لگے وَأَنْتَ أَرْحَمُ الراحمین، اللہ پاکا میرے وجود نال تو بہت زیادہ مہربان ہے۔ اللہ کریمہ جے میرے حق شفا بہتر ہے تو شفا دے جا، جے میرے حق مصیبت بہتر ہے والا صبر دی توفیق دے جا۔ انت ارحم الراحمین، واتی نہیں نے آکھیا جو میں کو ہرو بھرو شفا چاہیے۔ جے میں ایوب نبی بیماری چ چنگا، میرا ایویں مقدر بنائی پروردگارا، وقت میں کو منظور ہے تیرا فیصلہ، میں ایویں بیماری جراحن پہ تیار ہاں، جے صبر دی توفیق چلے میں تیری مہربانی ہو سی، جے شفا میرے حق کج بہتر ہے تو والے شفا چلے۔ اللہ پاک نے فرمائے جیڑے ویلے دکھ آوے، جیڑے ویلے مصیبت آوے، جے تسا پریشان ودت تھی وہ میرے مسلمان بھائیو، اتنی بیماری تے تو کو کدہ ہی نہیں آئی جنہیں ایوب نبی کو بیماری آئی، اتنا دکھ تک کدہ ہی نہیں تو آدھتے آئے جتنا حضرت ایوب نبی تے آئے۔ اللہ نے اتنا ازمائشہ تک نہیں نیچا جنہیں ایوب نبی تے آئے۔ حضرت ایوب دیاں بیماریاں کی میں ختم ہوئے، حضرت ایوب دیاں ازمائشہ کی میں ختم ہوئے۔ اللہ پاک نے دوبارہ بیویاں کی میں بحال کر دی چاہوں، اللہ نے اولاد کی میں عطا کر دی تھی۔ کیڑا علاجہ، کیڑا دوا، کیڑا ٹیکا، کیڑا سیرپا، کیڑی دوائی ہے۔ حضرت ایوب نے جڑا دوا استعمال کی تھے اپنی بیماری دے ختم تھی ورزا، وہ دوائی آئی ایوب ازنادا ربہو انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ دعا منے دے کہ نہیں منے دے؟ فاستجبنا لہو واصلحنا لہو، قرآن ہے، میں تفصیل نہیں مجھنا چاہتا۔ اللہ نے صحت بھی دیتی، منٹیں سکنٹیں پانی دا چشمہ تے وقت اندر دا پیونا، اندر دا بیماریاں ختم، باہر جسم تے سٹنا، باہر جا بیماریاں ختم۔ اللہ دے سامنے کوئی دیر نہیں، منٹ لگ دے، منٹ کی نے بھی پہلے اللہ شفا دے مرتے قادر کمزوری ساری ہے۔ کرونا ساری جان نہیں پیا چھوڑے دا، اساں کنی مخلص ہو کے اللہ کے کرونا دی نجات دی دعا ہی نہیں کی تھی، سارے گھر دی بے برکتی جان نہیں پی چھوڑے دی، گھر دے وڈے دا حق بن دے، وضو کر کے مسجد گڑ گڑا کے اللہ کی نے برکت منگے، اساں کنی ہی کیتا ہی نہیں۔ اولاد ساری دی بے ادبی دور نہیں پی تھی لی، اللہ ساری اولاد کو بات اب نہیں پیا بنے دا، اساں کنی بے ادبی دی خاتمے دی دعا ہی نہیں کی تھی۔ جیڑا مریض ہسپتال آج تک توری نہیں گیا، گلہ ودا دیں دے مری طبیعت چوکھی نہیں، اسا کریں اللہ دے دار سے آکے ہاتھ چاہتے ہی نہیں، کریں اسا سوال کیتے ہی نہیں۔ اللہ فرمائے دے جیڑا بندہ میرے کو دعا کرے میں ان دی دعا کیا کرنا، بولو یا کیا کرنا۔ نبی کریم علیہ السلام اپنے خیمے جو ستے ہیں، باتاں ڈھیریں لیکن صرف دو باتاں کرے، دیکھنا میری طرف، دعا دا رمضان نال بڑا تعلق۔ نبی کریم علیہ السلام گھر اپنے حجرے چرام فرمائیں، ادھی رات گزری بھی ایک کہیں دروازہ کھڑکائے،
نبی علیہ السلام باہر گئے دروازہ کھولے نے اندر باہر بیٹھے نے ایک عورت نال ہوندے بالن بچے بھی ادھی رات دا ٹائم نبی کریم علیہ السلام نے پوچھے کون اللہ دے نبی میں خولا آپ نے فرمایا خولا کیا مسئلہ ہے اللہ دے پاک پیغمبر میرے خاوند میں کو طلاق دیتی ہے کسی تو ایویں جی میں میری اماں ہوئے زمانہ جہلیت جڑا اپنی بیوی کو ایویں آکھیا ایویں تو جی میں میری اماں ہے جڑا بندہ ایویں آکھیا وہ طلاق تھی وے نیچے کو زہار آکھیا وے اللہ دے نبی میرے خاوند نے میں کو طلاق دیتی ہے آپ نے فرمایا خولا وقت کیا کر سکتا میں طلاق تو ہو گئی ہے اللہ دے نبی تواڈے دروازے تے آئی ہوں مہربانی کرو کوئی گنجائش کڈوا اللہ دے نبی میں طلاق کے بچ ونجا میرے چھوٹے چھوٹے بال اللہ کریم دی پکڑ کے بچ ونجنا تے سادہ سر رلن گلو بچ ونجا اللہ دے پیغمبر فرمایا خولا اے میرے اختیار چ نہیں حلال کو حرام کرن اللہ کریم دے اختیار چ تے حرام کو حلال کرن میرے اللہ دے اختیار چ اے میرے اختیار چ نہیں اللہ نے طلاق دا فیصلہ کر دیتے طلاق ہو گئی ہے حضرت خولا کہنے لگی اللہ دے پیغمبر یہ جیاں کوئی راہ لکھا ہوا یہ جیاں کوئی رستہ لکھا ہوا جڑے رستے دے ذریعے میرا مسئلہ حل تھی تو گیا اللہ دے پاک پیغمبر نے جڑا حل دسائے خولا دے مسئلے دا جڑا مسئلہ بڑا پیچیدہ تے مشکل ترین مسئلہ ساجے مسئلے کے بھی زیادہ اوکھا مسئلہ اللہ دے پیغمبر حل پہ دسائن آپ نے فرمایا خولا اگر چاندی ہیں اللہ تے کو طلاق دی ذلت کے بچاوے اللہ تیرے اجڑے گھر کو وساوے میرا کم نہیں ایمیں کر اللہ پاک دے سامنے اپنی درخواست پیش چا کر اپنے دست دعا چا پھیلا اللہ پاک دے علاوہ بیا کوئی بندہ نہیں بیا کوئی طاقت نہیں جڑا مسئلہ حل کر سکے آپ نے دروازہ بند کر دیتا حضرت خولا دروازے دے باہر آئی ہے امام کائنات دے حجرے دے دیوار دے نال بہ گئی ہے اپنے بالیں دے ہتھیں دے مکھ بنا کے آسمانہ دو رخ پئی دین دیئے تے اپنے ہتھیں کو آسمانہ دو پئی پھیلن دیئے تے آپ ٹیک لگ کے اپنا اکھا آسمانہ دو کر کے آکھن لگے پروردگار اگر تیرے سوا سادہ کوئی ہو گیا میں خولا ضرور بنیا اللہ اجڑے گھر تو وساون لائیں اللہ پاکا رحمت برکت می تو وساون لائیں اللہ پاکا جے میرا گھر اجڑ گیا تیری طاقت تیری قدرت کیا فائدہ اگر تو نے ہمارا مقدر نہ بدلا بتا تیری رحمت رضا کس لیے ہے یہ گھر کس لیے ہے یہ در کس لیے ہے اللہ دی قسم چاہ کے آدھا رب دا پاک قرآن گوائے اللہ دا قرآن پڑھ کے دیکھ 28 سپارہ ہے 28 سپارے دی پہلی آیت ہے حضرت خولا اللہ دی بارگاہ جروں دی بیٹھی ہے اللہ کریم نے فرمایا میرا پیارا جبرائیل جی رب جلیل آج میرے پیغمبر کو جگاؤ اللہ دے پیغمبر کو اٹھاؤ امام کائنات کو حجرے دے باہر بھیجو آپ نے ذمہ لاؤ حضرت خولا کو حوصلہ دے وے اللہ نے خولا دی دعا قبول کر کے اپنا بنیا ہوا قانون بھی تبدیل فرما ساڑے مسئلے حال کی میں تھی ایک بندہ ہی سارے وچوں ٹائم نہ کڈھے اللہ دے سامنے پینن واسطے ایویں گھر بیٹھے مسئلے کتی اساں مسائل تے جکڑے پے تے اللہ جڑا پردے پاتی پے تے باہر بلم بنائی پے حویلی دے حال دیون دے لوچیں سودی جلار چٹے ہر کوئی اپنے گربانے جھاتی پاوے سارے مسائل رمضان جی اساں اپنے مسائل ٹھیک نہ کروائے کدا کروے نسوت سے کدا کروے سو انہیں مصیبت کے کدا چھٹکارا پے اولاد ادب چاہیے ایویں موقع غنیمت سمجھو رمضان کو برکت رحمت چاہیے ایویں عزت کی زندگی چاہیے ایویں موقع سمجھو قرآن پاک اللہ نے فرمائے جڑے میرے اہل ایمان ہیں انہاں کو سحری ٹائم ہی دیکھ سو میرے سامنے ہاتھ تلی بیٹھے ہو سن انہاں کو افطاری ٹائم دیکھ سو میرے سامنے ہاتھ تلی بیٹھے ہو سن اسا کرے ہاتھ چاہیے ہی نہیں اسا تو روزے والے پاسے سوچا ہی نہیں نبی سین باہر آئے خولا دی حالت بڑی عجیب ہے آپ نے خولا کو اٹھایا فرمایا مبارک ہوئی جنوی کائنات بنی ہے پہلی عورت آئی تیری اللہ نے ارداس کو قبول کیتے رب نے بنے ہویا قانون تا تبدیل کر دیتے تیرے اللہ نے ہتھیں کو خالی ولامن گوارا نہیں کیتا اے مہربان اللہ جڑا اپنے قانون تبدیل کر چھوڑے اپنے بندے نے ہاتھ خالی نہ ملاوے کیڑے ناگ نے کھاتے ہاتھ نہیں وے
کیڑی مصیبت وچ گرفتار ہو کے تساں اللہ دے سامنے ہاتھ نہیں وے پھیلے دے جیڑا مہربان اللہ جیڑا اپنا قانون تبدیل کر دے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي اللہ فرمائے دے تساں آؤ میں قبول کرے آخری بات ہے ارادہ دعائیں کرن دا بولو وڈا ہتھیار ہے دعا دنیا دا وڈا مسئلہ توارا جیتا سیاستدان تو جواب دے دیون توارے تعلق دار تو جواب دے دیون ڈاکٹر جواب دے دیون وہ مسئلہ حل تھی سی دعا دی طاقت نال ہن دیکھ ذرا ہے آخری جملہ لیکن بڑا اہم ہے تواری توجہ ضرور چاہیے نبی کریم علیہ السلام مکہ چھوڑ کے مدینہ پہ ہجرت کر کے شاٹی میں دسینا پیاں دیکھتے صحیح رب کتنا مہربان ہے اور اللہ کی میں دعائیں قبول کرے نبی علیہ السلام دے استقبال دی خاطر سارے یسرب تے مدینے دے سرداریں گھر سجائے ہوئے میرے دیکھو گھر سجائے ہوئے سارے اور استقبال کھانے دا انتظام ہے وستی دے باہر ایک خیمہ لگا ہویا ہے حجرہ جھونپڑی قبالیں دی چھاتے بڑھڑی تے بڑھڑا راہندن بس بڑھڑی آکھن لگی وے میرے سر کا ساج ابو ایوبا آج میں ایوب دا دل دے اللہ دا پاک پیغمبر سادہ مہمان بنے ہوں آگے کملی تھی گئی گالی تھی گئی کیتھ مدینے دے سردار کیتھ ساری جھونپڑی قبالیں دی چھت والی اللہ دے نبی سارے مہمان کی میں بن سکدن غور کر اگر ایمان رکھ دے ہوتے جملے غور نال سنا حضرت ایوب دی اللہ اچ طاقت وڈی ہے جے اللہ چاہے وقت اللہ امیریں کو نہیں دے ہوندا حضرت ابو ایوب کھن لگے تو جان تے تیرا کم جان ہے میں وینا پیا نبی پاک دا استقبال ہے کٹھے میں اوتھے دے دا تو ایتھے بیٹھی رہے حضرت ایوب خیمے وچ بیٹھ گئی تے نبی پاک دے استقبال علی لشکر حضرت ابو ایوب بھی رل گئے جڑے ویلے امام کائنات یسرب داخل ہو اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جڑے ویلے مدینے دے اندر قدم فرمایا اللہ کریم نے جبرائیل دے ذریعے فرمایا میرا پیغمبر جی رب جلیل انہیں کر میرا نبی انہیں کر میرا پیغمبر آج اپنی سواری دیا مہار چھوڑ دے ہو آج اپنی مرضی نال تسا مہمان کی تھائی نہیں بڑھنا آج اتھا مہمان بڑھنے جتا عرشہ والا رب چاہسی سواری اتھا باسی جتا اللہ چاہسی آج تسا اپنی مرضی نال نہیں روک سکتے بڑے بڑے سردار راستہ روکیا ہوئے پہلے سردار روکے میرے نبی فرمائے میرا اتھا اختیار نہیں دوجے سردار روکے نبی سی فرمائے میرا اختیار نہیں تیجے سردار روکے سارے سردار دے مکان میرا نبی کراس کر کے نیندہ بے اچانک سامنے ابو ایوب دی جھونپڑی آ گئی ہے سواری ابو ایوب دی جھونپڑی دی طرف پئی ویندی ہے ساری دنیا حیران تھی کھڑی ہے تے آکھن لگے اللہ دے نبی تواڈی شان شان نہیں بڑے بڑے سردار دے گھر کراس کر آئے ہو اے تے غریب جیاں جھونپڑی ہے ایتھا تساں کیویں مہمان بن سو آپ نے فرمایا مدینے دے سردار میں کو بھی نہیں پتہ اللہ دی مرضی جتھاں جاسی میں محمد کریم اتھائی مہمان تھی سا ابو ایوب دے حجرے دے سامنے آ کر کے سواری بہ گئی ہے میرے نبی سی فرمائے کون ہی حجرے دا مالک اللہ دے نبی ابو ایوب فرمایا صدیق صدیق ابو ایوب کو اے میں دکھدا ہویا تے بھجدا ہویا تے اکھاں وچوں آنسو وہندا ہویا خوشی کنے اتنا اللہ دی بارگاہ وچ روندا وے ادے اللہ دے نبی میں حاضر ہاں آپ نے فرمایا ابو ایوب مبارک ہووی رحمت للعالمین اج تیرے درد مہمان اللہ دی یا منشا تے مرضی ہے ونج اپنے خیمے دی تیاری کر رہا ہوں نادلار تیرا مہمان ہے اللہ دے نبی دا یار ابو ایوب روندا ہویا جڑے ویلے اپنے حجرے دے پاسے بھج کے ونجن لگے دروازہ کھول کے آنکھیں میں دیکھاں دساں خوشخبری ایوب کو جڑے ویلے ڈٹھے سی پٹھڑی ایوب دامن پھیلا کے ہاتھ اللہ سامنے اڑ کے رو کے اپنے چولے پسائی بیٹھی ہے تے آکھن لگا ابو ایوب ہاتھ اپنے جھکے کر اللہ نے تجھے دعاواں قبول کر لی جن اللہ نے آمنہ دا لال تیرے در دا مہمان بنا دیتے اللہ قبول کریں دے ایوب دی قبول چکر رہے تے پیغمبر مہمان بنا دے اللہ حضرت ایوب دی قبول چکر رہے تے دوتے دور فرما دے اللہ حضرت خولہ دی قبول چکر رہے اللہ قانون تبدیل فرما دے ہی سے اللہ فرمے دے رمضان دا دعا نال بڑا تعلق ہے
منگدے رہو پندے رہو اللہ دے سامنے آج نہ منگسو تے کدا منگسو جنہیں دوست پروگرام ترتیب دیتے اللہ انہاں دی محنت قبول